صحیح بخاری حدیث نمبر 85. میرے بیٹو حدیث نمبر 85 امام بخاری رحمہ اللہ 84, 85 اور 86 پر ایک ہی باب بیان کرتے ہیں. باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، یعنی حدیث نمبر 85 بھی اسی کے تحت لائے ہیں. قال حدثنا المکی بن ابراہیم، لکھیں یہ بات، مکی یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ راوی کا نام تھا. سبحان اللہ، دیکھو یہ نام تھا، کوئی نسبت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے کبار شیوخ سے ہیں. ایسا اللہ اکبر. ان کا نام تھا محدث کا مکی بن ابراہیم. قال اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان، حنظلہ بن ابی سفیان بن عبد الرحمن الجمحی المدنی، عن سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب. اللہ اکبر، عمر بن خطاب کی نسل سے تھے. قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ فرما رہے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا. اللہ اکبر، علم ختم ہو جائے گا. علم کے قبض سے مراد ہے علماء اٹھ جائیں گے، جیسا کہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے. علماء اٹھ جائیں گے قرب قیامت. رات کو لوگ سوئیں گے، صبح بیدار ہوں گے، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، سینوں سے علم نکال لیا جائے گا. اللہ اکبر. اس دور کے بہت بڑے محدث شیخ عبداللہ ناصر رحمانی آپ کراچی حافظہ اللہ، وہ اپنے ایک لیکچر میں بیان فرماتے ہیں بعد البنات، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے معنی مفہوم پر وہ لیکچر دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں. بعد البنات، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے یہ مطلب ہے کہ کفار کے گھر جب بیٹی پیدا ہوتی اس کو زمین میں گاڑ دیتے، زندہ کو دفن کر دیتے. اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ بیٹیوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھنا، بس بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم دلوانا، ان کو دینی تعلیم سے محروم رکھنا. یہ بھی بعد البنات میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم دلواتا ہے، ڈاکٹر بنا دیتا ہے، بینک میں بھیج دیتا ہے، دیگر ڈپلوموں کی تعلیم دلواتا ہے، وہ لڑکی ساری زندگی دھکے کھاتی پھرتی ہے، لوگوں کی ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی ہے. اب اس کے پاس دینی علم نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے، لڑکیوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھ کے ان کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. بیٹو علم کو عام کر دو، علم حاصل کریں. بہت بڑی پریشانیاں ہیں، علم بہت کم ہوتا جا رہا ہے. علماء شیوخ محدثین اڑتے جا رہے ہیں، علم کے سمندر اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فوت کرتا جا رہا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ مدارس کو سپورٹ کرنا ہے، علم کو عام کرنا ہے، علم کو گھر گھر پہنچا دیا جائے. اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم ٹی وی چلا دیتے. ہاں نہیں ہے طاقت، اللہ تعالیٰ دے گا پھر ٹی وی بھی چلائیں گے انشاءاللہ، جہاں 24 گھنٹے قرآن و سنت کے ایک ایک لفظ پر مفصل بحث کر کے پوری دنیا کے گھروں تک یہ علم پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. ہاں انٹرنیٹ وغیرہ، ہمارا یہ نظریہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے بنایا ہے کہ اے علماء اس کے ذریعے علم کو عام کر دو. تو ہمیں جب سے سمجھ لگی ہے، ہم جتنی اپنے پاس ہمت ہے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. علم کب قبض کر لیا جائے گا؟
वयज़हरुल जहल, और जहालत आम हो जाएगी, जहालत जहर होगी। दो ही चीजें हैं ना, इल्म या जहालत। इल्म और जहालत आपस में अपोजिट है। इल्म है तो जहालत नहीं है, जहालत है तो इल्म नहीं है। आप देख लें इल्म कहाँ है। इल्म या मट्टी के नीचे चला गया है या किताबों में इल्म है। इल्म मट्टी में चला गया है। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब, हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब, हमारे साथिदा, दीगर कई एक मुहद्दिसीन उलमा इकराम जिनसे हमने फायदा उठाया, वो कहाँ हैं बेचारे। इसलिए जहालत को आम नहीं करने देना, नहीं होने देना, उसका एक ही हल है, जैसे मुमकिन हो घर की बैठकों के अंदर क्लासें लगाएं, तर्जमा की, तर्जमा कुरान की, तर्जमा हदीस की क्लासें, ताकि इल्म आम हो। वरना जहालत आम हो रही है। स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में इल्म नहीं, जहालत सिखाई जा रही है। अल्लाह ताला में महफूज फरमाए। वल फितन, और फितने, जहालत और फितने आम हो जाएंगे, जहर हो जाएंगे। इल्म होगा, इल्म होगा, ना जहालत होगी ना फितने होंगे। वयक्सुरुल हर्ज, और हर्ज आम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हर्ज से मुराद फितना, फसाद और कत्ल है। कत्ल, फितना, फितना फसाद होता है तो कत्ल होता है ना। कत्ल होगा तो फितना फसाद होगा, फितना फसाद है तो कत्ल होगा। हर्ज का माना लुगत की किताबों में यही लिखा हुआ है। ये मेरे पास अल-कमूसुल वहीद किरानवी साहब रहमतुल्लाह की किताब है। ये लिखते हैं, हराजल कौम, लोगों का फितना व फसाद और कत्लो गारत गरी में मुब्तला होना, ये दोनों आपस में लाज़िम मलज़ूम चीजें हैं। फितना फसाद आम हो जाएगा, कत्लो गारत आम हो जाएगी। अल्लामा करमानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हर्ज के माना फितना व फसाद हैं, फितना व फसाद है, और इससे कत्ल मुराद लेना मजाजी तौर पर है, क्योंकि फितना व फसाद को कत्ल वगैरह लाजिम है। शरह करमानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 66। लेकिन याद रहे कि सही बुखारी में ही ये बात मौजूद है कि कत्ल हबशा की जुबान में उसे हर्ज कहते हैं। मुराद क्या हुआ?